ویلکم بیک ناظرین. اب جو ہمارے پاس پروگرام میں اگلی سٹوری ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے ہے، جہاں پر نواز شریف اتنے عرصے سے لندن میں ہے، اسپتال میں داخل بھی نہیں ہوئے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا اور یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے جہاں پر ان کو سرنڈر کرنے کا بھی کہا گیا تھا. سجاد میاں صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تجزیہ کار میاں سیف الرحمان صاحب موجود ہیں. ٹھیک ہے، پہلے میرا خیال میں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. اصل میں صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف کا نہ آنے کا جو ایک ہے فیصلہ وہ تو آبویس تھا، وہ علاج کرائے بغیر واپس نہیں آئیں گے، اور کوئی پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ یہاں آ کے پھنس جائیں اس پورے صورتحال میں. انہیں ایک آزاد ملک کی آزاد فضاؤں میں رہنا اچھا لگے گا بجائے اس کے کہ یہاں آ کے جیل کاٹیں، اور جیل بھی کاٹیں ایسی صورتحال میں جبکہ کوئی انصاف کی توقع بھی آسانی کے ساتھ انہیں نہ ہو. بہرحال یہ الگ بات ہے، ابھی بات کرتے ہیں اس پر. میاں سیف الرحمان صاحب سے بات کرتے ہیں. جی میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ کی دعا ہے. آپ سر خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کیا صورتحال ہے؟ میاں نواز شریف کو کہتے ہیں واپس آؤ، اور اسلام آباد کورٹ جو ہے وہ لگتا ہے کہ ہاسٹائل تو میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن مطلب یہی لگ رہا ہے کہ ان کی رائے یہی ہے کہ نواز شریف آ کے سرنڈر کرے. قانون دان کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو کیا ہو کیا رہا ہے؟ کیسے آپ تجزیہ کریں گے؟ لیکن قانون کی اگر مشگافیوں میں پڑ جائیں نا جی تو وہ تو پھر یہاں پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ قانون بھی بالکل موم کی گڑیا کی طرح، جہاں بھی اس کو موڑ لیں آپ. ہمارے ہاں کچھ پہلے زمانے میں اس کا پھر بھی تھوڑا سا سسٹم، کچھ ہمارے ہاں آزادی پائی جاتی تھی، اور کچھ دیکھنے میں کچھ اعتماد بھی تھا لوگوں کو اپنے سارے لیگل سسٹم پہ. لیکن اب تو ایسے ہے کہ بیٹھے بٹھائے ایک ڈکٹیٹر ہے، ملٹری ڈکٹیٹر، ان کو سزا ہوتی ہے اور بعد میں اچانک پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ پورا قانون کا قانون ہی، وہ جو خصوصی ایکٹ تھا جس کے تحت وہ عدالت خصوصی تشکیل پائی تھی، وہ کل عدم قرار پا جاتا ہے. تو یہاں پھر لوگ یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ انصاف کے نظام میں کوئی ایسا سکم ہے یا کہیں سے کوئی ایسی مداخلت ہے یا کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جس پہ ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں، شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. تو میں یقیناً نواز شریف صاحب تو ان شکوک و شبہات سے مبرہ تو نہیں ہے، ظاہر ہے وہ بھی محسوس کر رہے ہیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اب 70 سال کی عمر میں 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ کے، ملک کی قیادت کر کے، اتنا بڑا مینڈیٹ لے کے، ایک پاپولر لیڈر، اور آگے جیل میں اندر پڑے ہوں اور قسم پرسی کے عالم میں، تو ٹھیک ہے. یہ اب یہاں پہ باتیں بنانے والے تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بڑی سہولتیں ہوتی ہیں جی، ایک کلاس ہوتی ہے. تو جیل تو جیل ہے جناب. آپ بڑی اچھی ایک کلاس میں آپ شیشے کے محل میں بیٹھ جائیں اور آپ کو باہر سے تالا لگا کے مکفل کر کے چابی ہاتھ میں کو لے جائے، اور وہ تو آزادی تو آپ کی سلب ہوگی. یہ تو انسان کا بنیادی حق ہے. تو پھر یہاں پہ ایک ہی وقت میں کئی قسم کے کوئی یکساں سلوک ہے ہی نہیں. ایکول ٹریٹمنٹ بیفور لا، قانون کے سامنے آپ کو یکساں سلوک ملنا چاہیے. کوئی صاحب جو ہیں وہ اچانک عدالت جاتے جاتے AFIC چلے جاتے ہیں، کوئی باہر بیٹھے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. میں تو بلکہ ایک چٹکلا چھوڑا اس دن ٹی وی پروگرام میں میر صاحب، تو میں نے کہا کہ میاں صاحب کو سارے ہی ان کے جھگڑے ختم ہو جائیں، وہ مشرف کو اپنا وکیل کر لیں. وہ ان کو طور طریقے بتا دیں گے کہ باہر بیٹھنے کے، آزادانہ صحت مند رہنے کے بھی طریقے کیا ہیں. بیماری اگر آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے آئیں 2 ارب چاہے ہوں تو آپ بتا دیں یہ کیسے آئے ہیں، فلاں بادشاہ نے دیے، اور آپ سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. پوچھنے والا نہ ہو. دیکھیں نا بات تو یہ آ گئی. اب ہم تو عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو عوام ہے وہ تو نوٹ کر رہی ہے. دیکھیں عوام دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جو لوگ براہ راست تو اس میوزک کو فیس کر رہے ہیں وہ تو پھر وہ تو پہلے دعویٰ کرتے ہیں جی مجھے کیوں نکالا. اور آپ کے جو فیصلے آتے ہیں اس میں بالکل افسانے بھی لکھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ناولوں کے ذکر ہوتے ہیں. یہ تو میرا اور آپ کا کام ہے کالم نگاروں کا. ہم اداریے لکھنے والے ہیں، ہم صحافی لوگ ہیں، یہ تو ہم کام کرتے ہیں. عدالتیں تو ان سے مبرہ ہوتی ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دوست بتانے لگے امریکہ سے آئے تو وہ کہیں گے یہ موٹر وے پہ وہاں کوئی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تو ابھی ایمرجنسی کی سروسز میں آنے میں دیر لگی، تو میں پہنچا کسی صاحب کے پاس، ان کو نکالا گاڑی سے. تو میں نے کہا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہیں گے آئی ایم جج آف دا سپریم کورٹ، امریکہ کے سپریم کورٹ کا جج. وہ کہنے لگے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون جج ہے کون چیف جسٹس ہے. کوئی اپنے آپ کو نہ شو مارتا ہے، نہ اپنی خود نمائی کرتا ہے، نہ کسی کو برا کہتا ہے. وہ ایک معاشرے کی تشکیل بھی ہمیں پائی نہیں جس میں ہم سب کہیں گے جی ہم سب برابر ہیں، سب اچھے ہیں یا سب برے ہیں. اب یہاں تو یہ ہے کہ میں اچھا ہوں آپ برے ہیں. تو اس میں تو پھر میرا خیال ہے یہ کلیش جو ہے یہ تو کہاں تک جائے گا آگے. اس میں تو ہماری عدالتوں سے بڑی توقعات ہیں. لوگ سمجھتے ہیں
کہ اس میں ایک یکساں سلوک ہونا چاہیے، بھلے وہ نواز شریف ہوں، کوئی بھی ہوں، بھلے وہ زرداری ہوں، بھلے وہ آپ کے مشرف ہوں، تو یہاں تو پھر یہ بعض بات کہہ کے جان چھڑا لی جاتی ہے، جی ہمارا اپنا ایک اندرونی نظام میں احتساب کا نظام ہے، ان سے ہم خود ہی نمٹ لیں گے۔ تو جب خود ہی وہ نمٹ لیں گے، مجھ سے تو سارا ملک نمٹے گا، اور کوئی اور طاقتور ہے اس سے وہ خود نمٹیں گے۔ ٹھیک بات، تو یہ نمٹنے کا جو عمل ہے یہ بھی تو مساوات پر مبنی نہیں ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ بہت شکریہ آپ کا میاں صاحب، Thank میاں you, سیف sir. الرحمان صاحب، Thank you, آپ sir. ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی اور تجزیہ کیا جی، بہت ایک بیلنس بات کی انہوں نے کہ بھئی آپ کس انصاف کے ساتھ، توقع کے ساتھ یہاں آئیں گے۔ دیکھیے، اب میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کا وقار بھی ایٹ سٹیک ہے۔ جو تاریخ کے فیصلے ہوتے ہیں یہ عدالتوں کے فیصلوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ دیکھیں، جسٹس منیر کے فیصلے نے پوری تاریخ ہماری بدل دی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ آج بھی پاکستان کی قوم یہ سمجھتی ہے، مورخ یہ سمجھتا ہے، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان جو پٹری سے اترا تھا، جمہوریت کی پٹری سے، وہ جسٹس منیر کے فیصلے سے اترا تھا۔ اس ملک میں اور بھی بہت سے فیصلے ہیں جن پر یہ کہا جاتا تھا کہ ان فیصلوں نے ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا کیے، اچھے فیصلے ہوئے، ان پر عمل نہیں ہوا۔ مثلاً ایسٹ پاکستان جب ٹوٹا تو حمود الرحمان نے فیصلہ دیا، 5 ججوں نے سپریم کورٹ کے فیصلہ دیا کہ وہ غاصب تھا اور ضرب پر تھا، اور یہ کہ کسی کا فوجی کا اقتدار اس طرح سنبھالنا جو ہے وہ غیر آئینی بات ہے۔ کیا ہوا؟ اس کے بعد ضیاء الحق آیا، اس کے بعد مشرف آیا، ساری حکومت جو تھی وہ ان کے کہنے پہ چلتی رہی، سپریم کورٹ کا فیصلہ تو دھرے کا دھرا رہ گیا نا جی۔ تو یہ ساری صورتحال جو پیدا ہوتی ہے یہ ایک تشویشناک صورتحال اس لیے ہے کہ ہمیں ہمارے اداروں کا جو احترام ہے وہ بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ فوج کا احترام بہت ضروری ہے، بالکل، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس ڈنڈا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ملک کی سلامتی کی وہ علامت ہے، بالکل، وہ اس بات کی علامت ہے کہ دشمن ہماری طرف ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، وہ اس بات کی علامت ہے کہ ملک کے اندر کوئی ایسا انتشار نہیں ہو سکتا جس کے نتیجے میں ملک جو ہے تتر بتر ہو جائے۔ اور عدلیہ اس لیے کہ وہ انصاف کی علامت ہے۔ بالکل، اگر یہ ادارے اس طرح بہیو نہیں کریں گے تو قومیں جو ہیں وہ پھر اس کے بارے میں سوچتی ہیں۔ عموماً ملکوں میں جہاں ایک طرح کی جمہوریت اور طرح کی ہوتی جیسے ایران میں ہے، وہاں الیکٹڈ گورنمنٹ اور طرح کی ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر جو ایک پاسدار ہوتے ہیں یا اس کے اوپر جو ایک کونسل ہے، مذہبی کونسل ہے، ان کے بعد 2 شعبے ہوتے ہیں، ایک عدالت، ایک فوج، بالکل، اور یہی 2 شعبے ہیں جن کے ذریعے سے وہ ملک کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں یہی صورتحال ہے کہ ملک کی ہم اسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ہم اسے جو بھی نام دے دیں، لیکن یہ کہ اگر ملک کو بہتر طور پر آگے چلنا ہے تو ان اداروں کی مضبوطی اور ان کا ان بائس ہونا اور ان کا شفاف ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر جو ہے نا بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ نواز شریف صاحب کے باہر رہنے کی وجہ سے مسلم لیگ کی ساکھ کو یا مسلم لیگ کے ووٹرز کو آپ کہاں سٹینڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، نواز شریف سعودی عرب گئے تھے، بالکل کہتے اور یہ کہا تھا کہ جی میں نے کوئی ڈیل کر کے نہیں کیا۔ پھر آنے کی کوشش شہباز نے بھی کی، نواز نے بھی کی، ان کو پکڑ کے واپس بھی لے گئے، ایک ڈیل بھی دکھا دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ 10 سال کے لیے گئے تھے، نواز شریف نے اس کو مانا بھی، پھر ملک میں واپس آئے اور اقتدار میں بڑی تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ آئے۔ بالکل، لوگ ساری باتیں بھول گئے، انہوں نے کہا جانا تھا انہوں نے اپنی جان بچانی تھی یا بھٹو کی طرح پھانسی پہ چڑھنا تھا۔ دیکھیں نا، لوگ جو ہے نا بڑے پریکٹیکل ہے، انہوں نے کہا یہ تو ذہین آدمی ہے جس نے اب ساری صورتحال سے اپنے آپ کو نکال کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تاکہ اچھے وقت پہ، کڑے وقت پہ یہ ملک کی قیادت کر سکے۔ بالکل۔ اب بھی لوگ ایسے سوچیں گے۔ اچھا، شہباز شریف کی پیشی ہوئی ہے، اس پہ تھوڑی سی میں آپ سے کمنٹس لینا چاہوں گا کہ شہباز شریف کی پیشی، ان کی بیٹی جویریہ وہ بھی ساتھ ہے، تو اس پہ مریم نواز بڑی سیکھپا ہوئی ہے، انہوں نے اسپیشلی فریال تالپور کا نام لیا، انہوں نے شہباز شریف کی بیٹی کا نام لیا، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا دیکھو نا، اب کون عدالتیں بھگت رہا ہے؟ بیٹیاں بھگت رہی ہیں، نواز شریف کی بیٹی بھگت رہی ہے، شہباز شریف کی بیٹی بھگت رہی ہے، آصف زرداری کی بہن بھگت رہی ہے۔ یہ یعنی کہ کون سا انصاف آپ لانا چاہتے ہیں؟ کون سا نقشہ دنیا کے جمانا چاہتے ہو؟ دیکھیں، مریم نے چھوٹی جیل نہیں کاٹی کہ جب وہ رہا تھی، اسے عین اس وقت جب اپنے باپ سے ملنے جیل میں گئی تھی تو باپ کے سامنے یہ کہہ کے ہتھ کڑی لگائی گئی کہ آپ کے وارنٹ ہیں، آپ کو ہم گرفتار کرنے آئے ہیں۔ چھوٹی بات نہیں ہے، جیل اس نے لگ کاٹی، لیکن اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ دوبارہ گرفتاری باپ کے سامنے اس طرح کی گئی، اور یہ بھی ہے کہ اس کی ماں کو بیمار چھوڑ کے آئی اور پھر اس کے مرنے پر ہی وہ باہر نکل سکی، اور وہ بھی بہت محنت خوشامد کے بعد
جب شہباز شریف نے دوسروں نے سمجھایا نواز شریف کو ان کو کہ آپ کم از کم جنازے میں تو شریک ہوں، اور وہ چھوٹا منظر نہیں، پوری زندگی کا ساتھ تھا نواز شریف کے ساتھ. اس وقت جو لوگ ملے ہیں اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کتنا دکھ تھا کہ آخری دنوں میں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں تھا. آپ کتنا ٹارچر کریں گے ایک شخص کو جو 3 بار اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، جس کی جب تاریخ لکھی جائے گی آپ نے یہ بنا دیا ہے ایک بیانیہ کہ غالباً وہ کرپٹ لوگ ہیں، لیکن جب ملک کی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ لکھا جائے گا کہ اگر کرپٹ بھی تھے تو انہوں نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا. اور ملک اب وہ کہتے ہیں نا اگر کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، نہیں یہ بات نہیں. ان کے نام پہ کرپشن کی جو بات ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کی ایک انداز ہوتا ہے جسے ہم کرپشن کہا کرتے ہیں. وہ تو آپ چاہے جہانگیر ترین کو لگا لیں، چاہے اس کو کر لیں، چاہے کوئی آدمی بھی کارپوریٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہو، تحریک انصاف کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو یا نون لیگ کا ہو، اس کے کچھ انداز ایسے ہوں گے جو ہو سکتا ہے آپ کو کرپشن نظر آتے ہوں، لیکن وہ مافیا کی کرپشن نہیں ہے، وہ ان لوگوں کی کرپشن نہیں ہے جو ملک کو توڑتے ہیں، ملک کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. یہ ایک سسٹم ہے جس کو چلانے کے لیے، جس کے چلنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس میں باقی سب لوگ کرتے ہیں. اس طریقے میں اگر کرپشن ہوتی ہے تو یہ قصور نظام کا ہوتا ہے. میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ثابت کیا جائے کہ میں نے ٹکے کی بھی کوئی رشوت لی ہے، ٹکے کی کوئی ہیرا پھیری کی ہے، کوئی میں نے کہیں سے کمیشن حاصل کی ہے، کوئی ثابت کریں آپ. یہ سچ مچ ثابت نہیں کر پایا کوئی. وہ کہ منی ٹریل دے رہے ہیں، منی ٹریل کہاں ہوتی ہے بھائی اس میں؟ جب 73 میں آپ نے ان کو ملک سے نکالا تھا ان کے والد کو، اور وہ جا کے دبئی میں انہوں نے اپنا کام شروع کیا تھا، تو 73 سے لے کر آج تک آپ نے منی ٹریل مانگا تھا، ٹکے شیئر کر دیا تھا. آپ میاں اظہر سے پوچھیں ان کا منی ٹریل. میاں اظہر کے باپ ہی نے انہیں وہ چھوٹی فیکٹری دی تھی جس کے زور پر وہ چلا رہے تھے. اچھا انٹرنیشنل اداروں میں پیسہ کہاں کہاں سے آتا ہے، کیسے کیسے آتا ہے؟ مشرف ڈھیٹ آدمی تھا، اس نے کہہ دیا کہ سعودیز نے دے دیا. ان لوگوں نے ظاہر ہے کہ ایک کاروباری انداز میں کسی سے کوئی مدد بھی لی ہوگی. ظاہر ہے کہ اگر یہ سعودی عرب میں یو اے میں کچھ کام کرنا چاہیں گے تو کون سا بینک ہے جو ان کو پیسے نہیں دے گا؟ صحیح. سعید حریری تھا، یہ تھے عرب کے بہت بڑے شیوخ جو ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں پوری دنیا میں تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، طیب اردوان ہیں، ان پہ بھی بڑے الزام لگتے ہیں. یہ سارے ایک خاص میتھڈالوجی کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں. یہ نہ رشوت لیتے ہیں، نہ کک بیکس لیتے ہیں، نہ کمیشن حاصل کرتے ہیں، اور اپنی فیکٹریوں کو بڑھانے کے لیے، اپنے کارخانوں کو طاقت دینے کے لیے، اپنے بزنس کو فروغ دینے کے لیے وہی طریقے اختیار کرتے ہیں جو اس کلچر کا حصہ ہے. اسے آپ کرپشن کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے جو قوم کو نقصان پہنچاتی ہے. دو چیزیں سجاد صاحب، ایک تو یہ چیز ہے، ایک ہر دفعہ جب بھی اکاؤنٹیبلٹی کا کام آتا ہے، نام آتا ہے، تو یہی سوال اٹھتا ہے کہ نیب کو ختم کر دیں یا نیب پر کوئی امینڈمنٹ ہونی چاہیے ان کے قانون پہ، پھر مل بیٹھتے ہیں. گزشتہ حکومتوں میں بھی رہا، اس میں بھی کوئی ہل جل نہ ہو سکی. ٹھیک ہے، اب آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کے جو اقدامات ہیں اس سے اپوزیشن سٹرونگ ہو رہی ہے، اور حکومت کو ذاتی طور پر اپوزیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ وہ خود ہی اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اس طرح کی پیراز؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس وقت اپوزیشن جو کہتی ہے کہ ان کو اپنے بوجھ تلے مرنے دو، وہ غلط نہیں کہتی، اور یقینی طور پر ان کا بوجھ کب تک فوج اٹھاتی رہے گی. یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ فوج اور ہم سیم پیج پر ہیں، ایک ہی پیج پر ہیں، تو اس کا لوگوں کو ہاں اچھا تاثر نہیں پہنچتا. میں خاص طور پر کہتا ہوں کہ دیکھیے فوج بلوچستان میں کمیٹڈ تھی، فوج نے کراچی میں لا اینڈ آرڈر کو درست کیا، خیبر پختونخوا میں فاٹا میں اس نے اب کارروائی کی. ایک سینٹرل پنجاب وہ علاقہ ہے جہاں فوج سے محبت پائی جاتی ہے، بالکل، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگ فوج پہ جان چھڑکتے ہیں. خدا کے لیے اس علاقے کو آپ خلاف نہیں کریں. یہ نواز شریف جو بہت سی احتیاط برتتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق اس علاقے سے ہے. وہ نہیں چاہتا کہ فوج اس حالت میں لوگ ان پہ باتیں کرنے لگے کہ ان کے لیے بھی مشکل ہو. جو آرمی رائٹسٹ ہوتا ہے نا، جس کو آج کل عامانوں میں کہتے ہیں، وہ ٹریڈیشنلی نیشنلسٹ ہوتا ہے، وہ ٹریڈیشنلی فوج کے حق میں ہوتا ہے، وہ ٹریڈیشنلی فوج کا دوست ہوتا ہے. اور اس بات کا احساس جلد یا بدیر ہو جائے گا ہر آنے والے کو، ہر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، کہ ہمیں کس طرح ان سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. پھنس گئے ہیں، یعنی کہ عمران خان کی اس جو رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرح کے پھنس گئے ہیں، اور وہ بار بار یہ کہہ کہ میں اور فوج سیم پیج پر ہیں، اس بات کا تاثر دیتے ہیں کہ میں جانے والا نہیں، فوج میرے ساتھ ہے. یہ بیانیہ جو ہے یہ کوئی نہ سیاسی طور پر اچھا ہوتا ہے، نہ اس کا فائدہ ہماری عسکری قوتوں کو پہنچتا ہے. صحیح. ہمیں بریک پر جانا ہے میر صاحب. جب بریک سے لوٹ کر آتے ہیں تو کراچی میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ اور دل خراش واقعہ پیش آیا، اس پر گفتگو کریں گے. ٹیک اے بریک.